الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اگر یہ والے پنکھے بند کر دیں, یہ شور ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو بڑے والے ہیلی کاپٹر ہیں, بہت بہت زیادہ آواز آ رہی ہے اس کی. اتنی شدید گرمی ہے یہاں کراچی میں, جو آدمی باہر سے آتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے. مکہ مدینہ میں ایسی گرمی نہیں ہے, ورنہ عرب کی گرمی تو مشہور ہے, سعودی عرب کی گرمی مشہور ہے. لیکن ابھی میرا نظریہ تبدیل ہو گیا. سعودی عرب میں وہ گرمی نہیں ہے جو یہاں کراچی میں پڑ رہی ہے. وہاں بھی گرمی ہے, بہت گرمی ہے, مگر یہاں تو بے انتہا ہے. پانی کی ٹینکی کے نیچے کوئی جگہ تلاش کروں گا, وہاں جا کے بیٹھیں گے, یہ تو گزارا نہیں ہو رہا. آج بیان سے جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تھوڑا سا عمرے کے بارے میں, اللہ کے گھر کی فضیلت, اعتکاف کی فضیلت. آپ لوگوں کا اعتکاف کا پہلا دن ہے. رمضان بڑا عجیب مہینہ ہے, اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. حج کے بعد سب سے بڑا رش جو بیت اللہ میں ہوتا ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے. 24 گھنٹے طواف چلتا ہے, 24 گھنٹے. مطاف کی طرف جو سیڑھیاں جاتی ہیں نا نیچے کی طرف, ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر آپ کبھی منظر دیکھا کریں. ایک تو ویڈیو میں دیکھتے ہیں, وہ تو ایسا کوئی خاص سمجھ میں نہیں آتا. جو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھنے کی برکت ہے وہ ایسے نہیں ہے. اگر ویڈیو میں یا تصویر میں دیکھنے کی بھی وہی برکتیں ہوتی ہیں تو اللہ کہتے کہ یہیں سے میرے گھر کی زیارت کر لیا کرو بیٹھ کے. اللہ نے کیا کہا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں, بیت اللہ کی طرف جائیں, اللہ کے گھر کو جا کے دیکھیں. ایک ریلا آ رہا ہوتا ہے, 24 گھنٹے لوگوں کا ایک ہجوم ہے, ریلا ہے, آئے گا اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر پورے کر کے یہ نکلے گا, اس کے ساتھ دوسرا ریلا آ رہا ہے. 24 گھنٹے یہی ترتیب رہتی ہے. 24 گھنٹے ایسے جیسے کوئی مقناطیس ہو, میگنیٹ آپ کہیں رکھ دیں تو جتنے بھی قریب قریب کے لوہے ہیں وہ ان کو فوراً کھینچنا شروع کر دے گا. آپ لوہے کو دور کرو گے وہ ادھر کو جائے گا. کشش ہوتی ہے نا اس میں, آپ لوہے کو پیچھے کھینچیں گے وہ ادھر کو جائے گا. جب تک آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو بچا رہے گا, جیسے ہی چھوڑیں گے وہ جا کے چپک جائے گا. یہی حال ہوتا ہے بیت اللہ کی دیواروں کے بارے میں. ہجوم نے روک کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو, مگر ہر آدمی ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. کسی کو شرطیں پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں پیچھے کی طرف, کسی کو لوگ دھکا دے کے پیچھے بھیج رہے ہیں. یہ رکاوٹیں نہ ہو تو ایسا لگتا ہے سب جا کے بیت اللہ کی دیواروں سے مقناطیس کی طرح چپک جائیں گے. کیا ہے ان دیواروں میں, نہ وہ سونے کی ہیں نہ وہ چاندی کی ہیں, نہ کوئی ان میں کوئی مخمل کی دیواریں ہیں. ایسے ہی اینٹوں اور پتھر کی, سیمنٹ بجری کی دیواریں بنی ہوئی. اتنا اس کی طرف کشش لوگوں کی, اس سے رخسار لگا کے بیت اللہ کی دیواروں سے کیسا چیختے ہیں, روتے ہیں لوگ. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دیواروں پہ رخسار لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. ایک تو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, دروازہ, یہ تو اللہ کے گھر کی چوکھٹ ہے, چوکھٹ. اس کو ملتزم کہا جاتا ہے, جو بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ. ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنے رخسار مبارک کو رکھا کرتے تھے.
بالکل ایسے جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب سے چمٹ جاتا ہے. بھیک مانگتا ہے کوئی بھکاری آپ سے, کہتے ہیں نا بھائی یہ تو کمبل ہو گیا ہے, کہتے ہیں نا بھکاری کو بھائی تو کمبل کیوں ہو گیا ہے. کوئی بھکاری آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے, صاحب یہ دے دو, صاحب یہ مسئلہ ہے, صاحب یوں مسئلہ ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ وہ بولو گے جھوٹ بول رہا ہے, چل بھاگ یہاں سے. آپ کو پتا ہوگا یہ فراڈی ہے, پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ کچھ پیسے نکال کے دے دو گے. لوگ بولیں گے جب تجھے میں نے بتایا ہے کہ یہ پیشہ ور آدمی ہے, اس کا کام ہی سارا دن یہی ہے, تو اس کو بھی کیوں دی؟ تو آپ کہتے ہیں یار کیا کروں, کمبل ہو گیا تھا. نہیں یار, یہ سمجھ میں مسائل بہت ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کروں, کمبل ہو گیا ہے. نہیں پتا, یہ مثال نہیں سنی کبھی, سنی نہیں تو پھر کیا فائدہ. بلینکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. کمبل کہتے ہیں, ایک مثال ہے اردو میں محاورہ, کہتے ہیں یہ آدمی تو کمبل ہی ہو گیا ہے, چپک گیا ہے, یعنی جان کو عذاب بن گیا ہے. وہ میں واقعہ بھی اس پہ سناتا ہوں نا کمبل پہ, کہ وہ ریچھ جا رہا تھا دریا میں, منہ اس کا پانی کے اندر تھا, اوپر سے وہ کمبل نظر آ رہا تھا. تو ایک لالچی آدمی کو خیال ہوا کہ میں جا کے اس کو, کمبل ہے بلینکٹ ہے, لے آتا ہوں. لوگوں نے کہا چھوڑ, دریا کی موجیں اتنی تیز ہیں, خام خواہ میں مرمرا جائے گا. کہتا نہیں میں جاؤں گا. گیا تو پتا چلا کہ وہ کمبل نہیں, وہ تو ریچھ تھا. ریچھ نے اس کو دبوچ لیا. اب ریچھ اس کو لے کے جا رہے ہیں. دور سے کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیرے سے اگر کمبل نہیں نکل رہا, پانی سے باہر نہیں ہے, تو چھوڑ دے, ویسے ہی باہر آ جا. تو یہ چیخ کے کہتا ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں مجھے چھوڑ رہا. میں تو کمبل کو چھوڑوں, اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, کمبل نہیں مجھے چھوڑ رہا. تو کمبل کہتے ہیں جو چپک جائے. تو بھکاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھیک دے دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ, کہ یار یہ جان کو آ گیا ہے, عذاب بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کمبل ہو گیا ہے, چپک گیا ہے. تو بیت اللہ میں اللہ نے ملتزم رکھا ہے کہ یہاں آ کے کمبل ہو جاؤ, چپک جاؤ, اس کی دیواروں سے اپنے رخسار لگا کے مجھ سے مانگو. تو میرے تو دل میں جو دعا کے الفاظ آتے تھے نا وہ یہی کہ اللہ بھکاری کسی سے چپک جائے نا, کسی سے آ کے, تو انسان صرف اس کو اس لیے دے دیتا ہے کہ مستحق نہیں ہے, مگر کمبل ہو گیا, چپک گیا ہے. تو بالکل یہی جذبات بیت اللہ میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم مستحق نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں. ہم نے کون سی اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, کون سی اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے ساری زندگی کھایا ہے اللہ کی نعمتوں کو, پیدائش سے لے کے اب تک کھاتے چلے جا رہے ہیں, کھاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہمارے ماضی میں اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے. چھوٹی موٹی صدقے وہ بھی اس لیے کر دیتے ہیں کہ تھوڑے ہمارے پیسوں میں برکت ہو جائے. اس سے زیادہ قربانی جو ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا, اس سے زیادہ تو ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھ لیا, دنیا کے لیے اس سے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. ہم 8 گھنٹے آفس میں گزارتے ہیں. اگر اللہ کہتا مسجد میں روزانہ 8 گھنٹے دو تو کوئی کون دیتا. ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہہ دیتا ہے کہ چھوڑ دو تو 100 دفعہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی گنجائش ہے اس میں. علماء کہتے ہیں نا سود مت کھاؤ, سودی بینک میں جاب مت کرو, حرام ہے. انشورنس کمپنی میں جاب مت کرو, حرام ہے. کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تعویلات کرتے ہیں, مجبوری ہے, بے روزگاری ہے, حالات ایسے ہیں, کیا کریں, کہاں جائیں. ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ میٹھا کھانا چھوڑ دو, بڑا گوشت چھوڑ دو, پھر نہیں پوچھتے کسی سے, چھوڑ دیتے. تو جو ہم قربانی ٹوٹی پھوٹی اللہ کے لیے دے بھی رہے ہیں, اس سے زیادہ قربانیاں ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے دیتے ہیں, اور بہت سارے اپنی صحت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. باڈی بلڈر کو دیکھو 2 گھنٹے ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, اتنا وزن اٹھاتا ہے. یہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے کیا؟ یہ اپنے جسم کو بنانے کے لیے. اگر اسے کہا جائے کہ یہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے, یہ بوڑھی عورت ہے, یہ اتنا سامان اٹھا کے اپنے گھر جا رہی ہے,
تو اس کو مشکل ہوگی، تم یہ سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دو، وہ ویٹ اس سے نہیں اٹھایا جائے گا. کہے گا میں کیوں اٹھاؤں، میرے کہ سارا دن یہی کام رہ گیا کہ لوگوں کی جو ہے نا بوجھ میں اپنے کندھوں پہ ڈال کے یہاں سے وہاں لے جاؤں. لیکن اس کو جم خانے میں لے جاؤ تو اس سے بڑے بڑے بوجھ اٹھا لے گا وہ. تو اللہ کے لیے قربانی ہماری کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں. تو بیت اللہ کی دیواروں میں اللہ نے ملتزم کو رکھا ہے کہ یہاں آ کے چمٹ جاؤ اور کمبل ہو جاؤ کمبل، اور اللہ کو واسطہ دو کہ جیسے بھیکاری جب چمٹ جاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے. تو اے اللہ ہم بھی تیرے در کے بھیکاری بن کے آئے ہیں، مستحق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، لیکن تو ہماری اس حاجت کو پورا کر دے. منظر ہوتا ہے کیسے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو جس کو بیت اللہ کی دیواروں سے لپٹنے کا شوق نہیں ہے اس میں تکبر ہے، تکبر. بعض لوگوں میں کبر ہوتا ہے، کبر. رونا نہ آنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے گڑ گڑانے کی کوشش بھی نہ کرنا یہ کبر کی علامت ہے. یا تو اس کا ایمان خراب ہے، یہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں سمجھتا. کیونکہ ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں تو ایسے پھیکے پھیکے سے بس وہ چھوڑو یار کیا کرنا ہے، چھوڑو یار بس وہیں سے دور دور سے ہی بس ٹھیک ہے نا ہو گیا. وہاں بھی جا کے پھر وہ شاپنگ سینٹروں میں اور ان چیزوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. رش کی وجہ سے کسی کو جگہ نہ ملے ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں جا کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملتزم پہ ضرور جائیں. اور ایک آسانی بھی اللہ نے رکھی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ملتزم ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو مس کرنا بیت اللہ کے یہ جائز نہیں ہے. لیکن وہاں اپنے بھی بعض علماء سے سنا اور وہاں کے بھی سعودی عرب کے بھی بعض عرب علماء سے سنی یہ بات. عمومی طور پر بھی وہاں کے بھی علماء منع کرتے ہیں کہ بس رخسار کہاں لگانے اپنے، صرف ملتزم پہ، اس کے علاوہ نہیں. لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ پھر تو کسی کو موقع ملے گا. اتنا رش ہوتا ہے، خواتین تو بیچاری یہ کام کر ہی نہیں سکتی، اور خواتین اگر اس مجمع میں گھسیں گی تو جو بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو پھر کیسے انسان کی حسرت پوری ہو. بھائی ہم اللہ کے گھر پہ آئے تو ہم تو یہی سوچتے تھے کہ اگر اللہ نے موقع دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نیت کا ثواب ملے گا. اب لوگوں کو گھسیٹ کے کیسے لے کر آئیں گے پیچھے، دھکم پیل ایک بے اکرامی ہوتی ہے. لیکن وہاں جا کے نا آدمی پھر ٹیکنیکل چیزیں ذہن میں نہیں آتی اس کی. میں جب گیا ملتزم پہ تو دھکم پیل ہو رہا تھا. ایک دفعہ چکر لگایا، 2 دفعہ میں نے کہا چلیں گھسے، نہیں گھس سکا. وہ اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے کالے ہوتے ہیں وہاں کے. کون سا ملک ہے وہ بڑا مشہور، سوڈان کے، اور ایک اور تھا نائجیریا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ ملتزم کالوں کے لیے بنایا اللہ میاں نے، گوروں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. گوروں اور سانولوں کو چاہیے وہیں سے ٹکٹ کرا کے بس دور دور سے طواف کیا کرو، نکل جائے گا. یہ کالوں کے لیے ہے، باقیوں کے لیے ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ کالے ہیں تو اللہ نے ان کو ایک فضیلت دے دی، تمہارا رنگ کالا بنائے لیکن چلو تمہیں ایک جو ہے نا تمہیں پروٹوکول ہم دے دیتے ہیں اس کے بدلے. لیکن خیال آیا کہ بھائی اگر یہ ہیں تو ہم بھی تو ہیں نا، روٹی ہم بھی کھاتے ہیں. اگر یہ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی ہم بھی تو کھاتے ہیں، ہم کوئی دونوں کے بیٹوں کا پھڈا ہو گیا آپس میں. پنجاب سے ایک کا تعلق اور ایک کا صوبہ سرحد سے. جب پھڈا ہوا ہے تو وہ جو پٹھان تھا نا اس نے تانا دیا اس پنجاب والے کو کہ ہم پٹھان ہیں، پٹھان، ہم سے نہیں لڑو. تو وہ پنجاب والا کہتا ہے کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں کیا؟ تو یہ بچپن کا واقعہ تھا، مجھے ذہن میں یاد رہ گیا. کیوں بھائی روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے روٹی کیا؟ جو بھی روٹی کھاتا ہے وہ لڑ تو سکتا ہے نا. گندم کی روٹی تو بڑی زبردست چیز ہے. تو میں نے کہا کہ جہاں یہاں جب چل ہی رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسی طرح ہی ہوگا. یعنی کہتے ہیں نا یہاں کا، جیسے کہتے ہیں نا جمہوری حکومت میں اپنا مطالبہ منوانے کا طریقہ کیا ہے؟ دھرنے، روڈ بلاک کرنا. ہے تو غلط روڈ بلاک کرنا. اب یہاں پانی کے لیے لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا تھا نا، ٹریفک جیم ہو گیا، سب پریشان ہیں. تو مجھ سے کسی نے کہا یہ تو ناجائز ہے. میں نے کہا ناجائز کیوں ہے؟ اگر پانی ان کے محلے میں نہیں آ رہا
اب وہ روڈ بلاک کیے بغیر نہیں آ سکتا تو پانی زیادہ ضروری ہے یا ٹریفک زیادہ ضروری ہے؟ بھائی نظام ہی یہی چل رہا ہے کہ روڈ بلاک جب تک نہیں کریں گے تو گورنمنٹ آپ کی بات سنے گی نہیں، تو پانی تو ضروری ہے نا. تو ہم نے کہا سسٹم ہی یہی چل رہا ہے بھائی، گھسو زور لگاؤ، جیسے یہ لگا رہے ہیں تم بھی لگاؤ، ورنہ ایسے ہی آئیں گے شرافت سے بس کھڑے رہیں گے تو ملتزم تو نہیں ملے گا. تو پھر ہم نے بھی زور لگایا، اللہ کا شکر ہے. پھر اس ملتزم کی خاص بات یہ جو اندر جا کے چپکتا ہے نا، پھر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ اتنا دھکم پیل ہے کہ اب آپ تسلی سے ملتزم پہ کھڑے ہو سکتے ہو. تو یہ مشکل ہوتی ہے. اب ہر ایک تو دھکے بھی نہیں لگا سکتا نا وہاں پہ، بوڑھے لوگ کیا کریں گے بیچارے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بیت اللہ جائیں نا تو ملتزم پہ چپک جایا کریں. تھوڑی بہت دھکم پیل چلتی ہے. وہ بھی تو دھکا لگا کے گیا ہے نا، آپ بھی دھکا لگا کے ہٹو. کیونکہ جو بات ہے ملتزم پہ کھڑے ہونے کی، تو وہ مزہ پھر کہاں زندگی میں آپ کو ملے گا. وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک برکت ہے، اور اس پہ چمٹ کے دعائیں مانگنے کا ایک مزہ ہے، لطف ہے، وہ تھوڑی ملے گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ کسی کو زخمی نہ کریں، کوئی ایسا نہ ہو کہ گریبان پھاڑنا شروع کر دیے، اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہے وہاں پہ، بس ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ لیں. بولے بھائی بس اب ہمیں جانے دو. اس کو دونوں جو ہے نا کندھوں سے پکڑ کے، دوسرے سے کہیں کہ میں تھوڑا سا پیچھے کھینچوں گا تو یہاں سے یوں گھس جانا. یہ طریقہ ہے وہاں پہ. وہاں بھی وہاں آپ کو ایسے ماہرین ملیں گے جو بتائیں گے ملتزم پہ جانے کا یہ طریقہ ہے. وہ اس طریقے کے بغیر گئے تو بس آپ تھوڑا آگے جاؤ گے، پھر دھکا لگ کے وہ بہت پیچھے، پھر یہی کرتے رہو گے. تو یہ مشکلات ہیں رش والوں کے لیے. تو ہمارے بھی بعض اکابر سے ہم نے سنا، اور سعودی عرب کے بھی بعض علماء سے، انہوں نے ایک اور آسانی کر دی اس میں. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم پہ اپنے رخسار مبارک کو لگایا. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ تھی، کچھ وہاں کھڑے ہو گئے، پھر ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ، ایسے ہوتے ہوتے پورے بیت اللہ کو گھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ ملتزم پہ جگہ نہ ملے تو ملتزم کے ساتھ والی جگہ ہی ملتزم ہے. سمجھ رہے؟ وہاں نہ ملے تو پھر اس کے ساتھ، وہاں نہ ملے تو پھر اس کے ساتھ. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بھکاری تو آ کے آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے گا، لیکن اگر وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تو باقی بھکاری آپ کی چوکھٹ پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اس کے ساتھ والی جگہ گھیر لیں گے، ورنہ وہ اس کے ساتھ والی جگہ تو وہ اس کے ساتھ والی. تو مکان کا مالک سمجھ جائے گا یہ چاہتے تھے ہیں یہ سارے میرے در کے غلام، یہ سارے میرے گھر پہ اور میرے چوکھٹ سے چمٹنا چاہتے تھے، جگہ نہیں ہے تو جہاں جگہ ملی وہیں. تو اس میں آسانی ہو گئی ہے کہ آپ بیت اللہ کے کہیں بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ لے کے جائے وہاں پہ. ضرور دعا کیا کریں. دیکھو عبادات کی بہت ساری اقسام ہیں. نماز ہے عبادت کی ایک قسم، پوری زمین پر جہاں چاہے ادا کر لو ہو جائے گی. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر جگہ ہو جاتی ہے. روزہ ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے پوری دنیا میں جہاں بھی رکھو گے روزہ ہو جائے گا. زکوٰۃ ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی کسی غریب کو دو گے ادا ہو جائے گی. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے. وہ طواف ہے، طواف سعی ہے صفا اور مروہ کی. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا. ایک چھوٹی سی بات اور بھی یہاں بتا دوں کہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، بعض لوگ ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد جا کے بس عمرہ کریں اور احرام اتاریں. احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں نا، بس جلدی سے طواف کریں اور جا کے صفا مروہ کی سعی کریں. ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا ہے کہ وہ عمرہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ اللہ نے اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں کیا کہ اس وقت سے پہلے پہلے کرنی ہے. وہ کرتے ہیں عمرہ پوری تسلی کے ساتھ. ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا کہ وہ جائیں گے احرام کی حالت میں، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اگر وہ تھکاوٹ سے ہیں تو ہوٹل پہ جا کے آرام کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کیا کریں گے؟ آرام. کہ بھئی یہ جلد بازی اور تھکاوٹ والا کام نہیں ہے. جلد بازی اور تھکاوٹ والا کام نہیں ہے. جا کے آرام کریں گے. پھر اس کے بعد جائیں گے بیت اللہ کی طرف. آپ کو پتا ہے بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دور سے نظر پڑ گئی تو اب آپ اگر ایک اسٹیپ آگے چلے گئے تو اب قبول نہیں ہوگی.
لوگوں کو میں نے دیکھا وہ منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے, تاکہ بالکل قریب پہنچ کے جب نظر پڑے گی نا تو پھر دعا مانگیں گے, کیونکہ وہاں پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ غلط ہے, یہ جہالت کی بات ہے, ایسا نہیں ہے. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نشست ہے وہ مجلس ہے, یعنی اگر آپ مسجد حرام کے صحن میں ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی بیت اللہ پر تو آپ کنٹینیو چلتے رہیں. اب جتنی بھی نظریں پڑیں گی وہ پہلی ہی کہلائیں گی جب تک آپ کی مجلس تبدیل نہیں ہو جاتی. مجلس تبدیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں اور جا کے باتیں نہیں شروع کر دیتے, واش روم نہیں چلے گئے, کھانا کھانا شروع کر دیا, اب وہ پہلی نظر ختم ہو گئی. تو آپ جب جا رہے ہیں چلتے چلے جائیں, بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں تو وہ پہلی نظر ہی شمار ہوگی, وہاں پھر کھڑے ہو کر دعا کریں. تو ہم نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا وہ احرام کی حالت میں جائیں گے, آرام کریں گے تسلی کے ساتھ, تاکہ سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. سفر میں تھکاوٹ, جدہ کی جو ایئرپورٹ ہے نا, ایسا خطرناک بنا ہوا ہے آج کل, کیونکہ وہ وہاں جو سامان آتے ہیں نا حاجیوں کے, رش بہت ہے عمرہ کرنے والوں کا, تو وہ آپ کا سامان کبھی کسی دوسرے ٹرمینل پہ چلا جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہی ہوا, میں وہاں گیا ہوں, میرا بیگ بیلٹ پہ آ ہی نہیں رہا. ایک تو روزہ 2 گھنٹے کا لمبا ہو جاتا ہے یہاں سے, سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے, 2 گھنٹے آگے ہے. تو ہم یہاں اپنے حساب سے سحری کر کے چلے, اور وہاں یہاں کے 6 بجے ہیں تو وہاں کے 4 بج رہے ہیں, یہاں 7 بج رہے ہیں تو وہاں 5 بج رہے ہیں. تو روزہ 2 گھنٹے لمبا, اس کی ایک مشقت. وہاں جا کے اترے ہیں تو ہم نے جب افطاری کی ہے, افطاری کے وقت بیلٹ چلنا شروع ہوئی ہے, سمجھ رہے. اب جب بیلٹ چل رہی ہے تو افطاری میں توجہ تو نہیں ہوگی نا, یہی ہوگا کہ بھائی میں کسی طرح اپنا سامان اٹھاؤں, یہاں سے بیگ تھا میرا. وہ جناب بیلٹ پوری چلا کے ختم ہو گئی, بندے کا سامان ہی غائب, آیا ہی نہیں. پریشانی لاحق ہو گئی, سامان کہاں گیا بھائی. اور میری طرح کے 2-4 اور بھی مل گئے تو خوشی ہوئی کہ چلو اکیلے اس غم میں نہیں ہیں, اور بھی لوگ اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ میں واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں کیا اسباق ہیں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی آئی نہیں رہا, ساری بیلٹیں دیکھ لی جا کے, وہ بیلٹ بھی اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے. وہ چلتے چلتے بالآخر وہ بیلٹ چلنا رک گئی. اب لوگوں کے سامان میں ہم اپنا بیگ تلاش کر رہے ہیں کہ شاید غلطی سے کسی نے اٹھا لیا ہو. وہ ایک اچھی خاصی ٹینشن, سفر کی تھکاوٹ بھی ہے, روزہ بھی ہے. یعنی میں قصہ مختصر یہ کہ 6 بجے سے بیگ تلاش کرنا شروع کیا ہے ایئرپورٹ پہ چلتے چلتے, اور ہر بیلٹ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, اور وہ مجھے ملا ہے صبح 4:15 بجے. اندازہ لگائے, تھکاوٹ سے حالت خراب ہو گئی تھی. اور ایک بوڑھا وہاں کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے نہ سحری کا پتہ ہے نہ افطاری کا پتہ. مجھے, بوڑھوں کی تو حالت اور خراب ہوئی ہوئی تھی. وہ ظاہر ہے بے انتہا رش تھا تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب غصہ آ رہا ہے, لیکن یہ عمرے کا سفر ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج اور عمرے کے سفر میں فحش بات نہیں کرنی, جھگڑا وگڑا نہیں کرنا. یہ لڑائی جھگڑا کرنا تھا, وہی انڈا موڑ پہ بیٹھے رہتے, ٹھیک ہے نا. ادھر آئے ہو, اللہ کا راستہ ہے یہ, برداشت. تھوڑا سا مجھ سے ہو تو گئی تھی, وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا آفس میں, جب ہم نے کمپلین کروائی ہے تو وہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا. تھوڑی سی میں نے سنا تو دی تھی, لیکن مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا, اس پر میں نے استغفار کیا. پھر ایک دوسرا آیا سعودی, اس نے بہت ساتھ دیا. وہ بہت کہتے تھے حاجیوں کا ساتھ دیتا ہے. لیکن ملا کیسے وہ بیگ؟ ایک بنگالی کے کان میں کہا بھائی تجھے اتنے پیسے دوں گا, بیگ نکال کے لے آ. تو نکال کے لے آیا. اس نے فون رڑی چلایا, پتہ نہیں کہاں فون وون گھمائے. اب ہوا یہ کہ 4:10 پہ سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا. 4:05 تک میں یہ تلاش کرتا رہا ہوں, مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ سحری بھی کھانی ہے. 4:05 پہ مجھے یاد آیا بھائی سحری بھی تو کھانی ہے, روزہ بھی تو رکھنا ہے. تو بھاگا میں, تو دیکھا کہ ہوٹل سارے بند ہو چکے, ایئرپورٹ پہ جتنے کھانے پینے کی چیزیں تھی سب بند ہو چکی. ہم نے کہا چلو پانی پی لیں, پیاس لگے گی. تو وہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بوتل لی. میں نے کہا یہ مجھے پانی دے دیں. انہوں نے کہا ہاں پیو. بس وہ پانی پیا. تو ایک پانی پیتے ہوئے مجھے ایک دکان پہ نظر پڑی, کیونکہ افطاری بھی تھوڑی سی کی ہوئی تھی, 2-4 کھجوریں اور کچھ. تو جیسے ہی ایک دکان پہ نظر پڑی ہے نا, جنرل اسٹور پہ, میں وہاں بھاگا. وہ ابھی دکان بند کرنے والا تھا, میں بھاگا اور
جیسے کوئی لوٹ مار ہوتی ہے نا, ادھر سے بسکٹ اٹھایا, ادھر سے کیک اٹھایا. میں نے کبھی پیسوں کا نہیں پوچھو, ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے, 2 منٹ باقی ہیں. فریج کھولا, جوس نکالے, 2 ڈبے جوس کے پی گیا. چلو بس تھوڑا سا ہم نے کہا انرجی اتنی آ گئی ہے. ویسے ایسے موقع پہ روزہ چھوڑنا بلا کراہت جائز ہے, یاد رکھو. مسئلہ یہ ہے, اس میں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. سفر بھی ہے اور مشقت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ سفر مراد ہے جس میں آپ کو تکلیف ہو. آج کل تو سفر جہاز کے ہوتے ہیں, ٹرین کے ہوتے ہیں, اس میں آپ آرام سے, کوئی تکلیف, اس میں تو روزہ رکھنا بہتر ہے. لیکن سفر میں جب یہ کنڈیشن ہو جائے تو پھر روزہ چھوڑنا یہ رکھنے سے بہتر ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن میں نے اس لیے رکھا کہ ایک روٹین چل رہی ہے نا, روٹین, بعد میں قضا کرنا پھر اس کو مشکل ہوتا ہے. تو روٹین چل رہی ہے تو بس جیسے ہے چل رہا ہے تو چلا دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں روزہ چھوڑ دینا یہ رکھنے سے بہتر ہے. کیونکہ بعض لوگ زیادہ صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی میں ایک بات اکثر بیان میں کہتا ہوں, زیادہ فنٹر بننے کی کبھی بھی کوشش نہ کیا کرو. جتنا شریعت نے کہہ دیا نا اس پہ رہو بس. اب واپسی پہ ایسا دیکھا, بعض مسافر ہیں عمرہ کر کے آ رہے ہیں لیکن کھانا کھا رہے ہیں. اب بعض لوگ ان کو تانا دے رہے تھے, یہ دیکھو رمضان میں کھا رہے ہیں. میں نے کہا جب اللہ نے اجازت دی ہے مسافر کو کھانے کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ دین ہمارا تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کا مذہب, اللہ کا دین ہے. وہ جس کو اجازت دے دے وہ کھا لے, جس کو نہیں دے وہ نہیں کھائے. تو ایسی کنڈیشن کبھی آپ کے ساتھ ہو تو اس میں روزہ چھوڑ دیا کریں, اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں. لیکن مجھے پھر بھی رکھنے میں آسانی لگ رہی تھی, ایک چیز روٹین میں چل رہی ہے اور مجھے پتا تھا بھی جا کے میں صرف سوؤں گا, آدھا دن تو سو کے ہی گزر جائے گا. تو وہ 4:15 بجے ملا ہے. جب میں سحری کر کے آیا تو میں نے یہ نیت کی تھی اب اگر نہیں ملا تو میں بغیر بیگ کے ہی چلا جاؤں گا. کوئی بات نہیں, اس بیگ میں کوئی ایسے خزانے دفن نہیں تھے, کپڑے تھے اور کچھ چیزیں تھیں اس طرح کی, اور کچھ امانتیں بھی تھیں, تو ان کو بھی بول دوں گا بھائی گیا. تو جو بتانے کی بات ہے نا, ہمارے استاذ نے جیسے ہی میری مکہ میں اپنے استاذ سے ملاقات ہوئی ہے, ان کو کارگزاری, انہوں نے کہا کہ حج اور عمرے کے سفر میں اگر تکلیفیں شروع ہو جائیں تو یہ عمرے کی قبولیت کی علامت ہے. یہ میں نے اور بھی کئی علماء سے یہ بات سنی. انہوں نے کہا اس سفر میں جتنی تکلیفیں ہو نا, جتنی, یہ کس کی علامت ہے؟ قبولیت کی علامت. تبلیغ میں آپ نکلے ہو, جماعت میں اللہ کے راستے میں, اس میں تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کو آپ کا نکلنا پسند آ گیا. تو عمرے میں بھی جب یہ تکلیفیں آئیں گی تو یہ اس کی علامت ہے. کیا یہ؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں, وہاں بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کیا ہے یار, ہم اللہ کے یہاں ہیں ہمارے. اب مجھے یہ تھا کہ میں حرم میں تراویح میں پہنچوں, کیونکہ وہ تراویح کا وقت تھا. اگر میرا یہ سامان غائب نہ ہوتا, میری پہلی تراویح مکہ میں ہوتی. مجھے شوق کہ میں بھاگ کے جاؤں, تراویح اٹینڈ کروں کسی طریقے سے, لیکن وہ ساری تراویح کہاں نکل گئی. بس اللہ نے, ہم نے کہا اللہ ثواب دینے والا ہے, اسی کو ٹھیک ہے. ورنہ یہ یہاں ہوتا نا, اگر یہاں ہوتا ایسا, پھر دیکھو سب سے پہلے ادھر ادھر فون گھماتے, رفیع بھائی کو فون کرتے, ولید بھائی بیٹھے ہوئے یہاں, ان کو فون کرتے, یار ذرا 2-4 بندے لے کر آؤ یار, یہ بندہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں کا حساب کتاب کیا ہے, تھوڑا اور ہے. بھائی بیگ غائب ہو گیا, مذاق ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترے اور ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, پھر چلو ادھر بھی گیا تو بات تو سنو, وہ سن ہی نہیں رہا. میں جب جاؤں بولو میرا بیگ, یہ میرا, کہہ رہے ادھر آئے گا, ادھر نہیں آئے گا, آفس میں نہیں ملے گا, وہ بیلٹ ہے ادھر آئے گا, ٹھیک ہے ادھر آئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایئرپورٹ پہ دوستی بھی ہو گئی, 2-4 انڈین تھے جن کا بیگ غائب تھا. تو وہ, میں تو احرام کی حالت میں تھا, یہ تکلیف بھی بہت سفر میں, تو وہ مجھے کہنے لگے ہمارے انڈین, میں نے ویسی گپ شپ شروع کر دی کہ آپ کہاں سے ہیں, کہہ رہے بھوپال سے. میں نے کہا اچھا جی. بیان سنتے کہہ رہے ہاں میں 2 عالم کا بیان سنتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کا اور مفتی طارق مسعود صاحب کا. اچھا. میں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب کو, میں نے کہتے ہاں. میں نے کہا میں ہی تو ہوں. کہہ رہے نہیں بھائی. میں نے کہا پاسپورٹ دکھاؤں؟ کہہ رہے نہیں بھائی. پھر اس کو یقین آیا تو کہہ رہے میں نے تو آپ کی جوانی کی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے کہا وہ جوانی کی نہیں, ابھی 1-2 مہینے پہلے کی ہے جس کے آپ تذکرہ کر رہے ہو, یہ سفر کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں. ٹھیک. کہہ رہا تھا میں نے آپ کی جوانی کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ 1-2 مہینے پرانی بات. تو وہ 3-4 دن کے بعد تو جنہوں نے مجھے دیکھا نا, وہ تو کہہ رہے تھے بچپن کی ویڈیو دیکھی ہے. 2-4 دن میں جو حساب کتاب خراب ہوا ہے. تو خیر یہ جو ہے نا اللہ کی راہ کی کیا ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن یہ تکلیفوں سے پریشان نہ ہوا کریں. حج میں تو بے انتہا تکلیفیں آتی ہیں,
اتنا معاملہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, لوگ سب سفر کر کے آتے ہیں نا حج کے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میں تو گیا تھا حج کرنے کے لیے کہ اب خوب ذکر کروں گا, خوب تہجد, خوب تلاوت, خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگوں گا, یکسوئی نصیب ہوگی, مگر سارا ٹینشن میں ہی گزر گیا. عرفات پہنچنے میں تاخیر, وہاں اپنا جو ہے کچھ سامان گم گیا, بیوی گم گئی, کسی کا بچہ گم گیا, سارا ٹائم اسی میں لگا, پھر وہاں سے ادھر آئے ہیں. تو اس سے بہتر تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں اس سے بہتر تو الفلاحیہ مسجد میں یہاں میں کسی کونے میں بیٹھ کے عبادت کر لیتا, یہ زیادہ اچھی ہو جاتی. میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہاں بیٹھ کے کونے میں کر لیتے, یکسوئی سے عبادت تو ہوتی, انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا, لیکن جو اللہ کے راستے کے دھکے ہیں وہ تھوڑی ملتے. محبت دھکوں کے بغیر قبول نہیں ہے, دھکوں کے بغیر. صحیح, دنیا میں کوئی محبوب کسی دوسرے کی محبت کو کبھی بھی بلا دلیل تسلیم نہیں کرتا. جب آپ اس کے لیے دھکے, حج میں دھکے کیوں کھاتے ہیں, کیسے عجیب دھکے ہیں حج کے. سب کو حکم ہے یہاں سے مینا پہنچ جاؤ, کیوں پہنچ جائیں بھائی, کیا رکھا ہے مینا میں, بھائی اللہ کے نبی اس تاریخ میں کہاں گئے تھے, مینا گئے تھے. اب آپ اگر کہیں اس بہت رش ہے مینا میں پرسوں جاؤں گا, جب پبلک وہاں سے عرفات چلی جائے گی نا, خالی ہو جائے گا, پھر میں جاؤں گا کیونکہ میں سکون سے جاؤں گا. جا سکتے ہو؟ نہیں بھائی, اللہ کے نبی اس تاریخ میں مینا گئے ہیں, تمہیں بھی وہاں پہنچنا ہے, رات گزارنی ہے. عرفات 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی کہے کہ بھئی آج تو بڑا رش ہے عرفات میں کل پہنچ جاؤں گا, کل ذرا خالی ہوگا, ہم 4-5 لڑکے اپنے آرام سے جائیں, جیسے ولیمے میں دعوتوں میں ہوتا ہے نا, یار ابھی بہت دھکم پیل ہے, تھوڑا سا پبلک کھا کے نکل جائے, پھر ہم چلے جائیں گے. آخر میں یہ والی بس چلی جائے, پچھلی خالی آ رہی ہے, اس میں بیٹھ جائیں. نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں گئے ہیں, تو آپ نبی کی اتباع میں عرفات جاؤ گے, یہی ادا اللہ کو پسند آتی ہے. پھر عرفات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, اب آپ کو عرفات میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے نکل نہیں سکتے وہاں سے. اگر آپ کہو کہ بھئی رش بہت ہو جائے گا, میں پہلے نکل جاتا ہوں, نا, اور آپ کہو رش بہت ہو گیا, میں بعد میں نکلوں گا, نا, یہ ابھی نکلنا ہے آپ نے. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے, کیونکہ دن عرفات میں گزارنا افضل ہے اور رات کہاں کی, مزدلفہ کی. تو میں نے تو حج کیا ہے نا, کیسے دھکے, نیند میری 3-4 دن تک نیند نہیں ہوئی تھی, 3-4 دن تک نیند نہیں ہوئی. لوگ چل کے ایسے ہو گئے کہ ان کے پاؤں چھل گئے ہیں, پاؤں سوج گئے ہیں, اور ٹینشن, غصہ, ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اس کے باوجود یہ بس اللہ نے کہا ہے تو کرو. پھر جب وہاں جائیں گے قربانی ہوگی اور اس کے بعد سر مڑائیں گے, پھر اللہ نے کیا کہا کہ بقرعید کے دنوں میں طواف کرنا ہے. کیسا منظر ہوتا ہے, اتنی بڑی آبادی لوگوں کی, اتنے لاکھوں لوگ. انسان کہے یا اللہ میں 2 مہینے بعد کر لوں گا, میں 1 ہفتے بعد کر لوں گا, بہت رش ہے, نا, اسی میں گھسو پسو اسی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہے, اپنے بندوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. دھکے کھاؤ, یہ اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی جو ہے نا, یہ گھر پہ رکھ کے آیا کرو, یہاں نہیں چلے گی یہ. تو بھائی جو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بات کہاں سے, وہ یوٹن کہاں سے مارا تھا, ایک نہیں وہ تو بعد میں واقعہ آ گیا نا. ابے وہ نہیں, اس سے پہلے ہاں میں بتا رہا تھا کہ ملتزم پہ نا, تو ملتزم پہ وہاں جگہ نہ ملے, اس کے ساتھ جہاں جگہ مل جائے. اور حتیم جو ہے, حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے, تو جب بھی اللہ آپ کو لے کے جائے 1-8 دفعہ حتیم میں ضرور جائے, اور کم از کم 2 نفل اس میں ضرور پڑھیں. اس میں جس نے 2 نفل پڑھے تو ایسے جیسے بیت اللہ کے اندر پڑھ لیے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایسی دھکم پیل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, یہ جائز نہیں ہے. ایسی نہیں کہ میرا بیان سن کے آپ کہیں کہ سسٹم ہی یہی چل رہا ہے, تو اب گریبان پھاڑ کے مکے شکے لگا کے ہٹا دے سے نگل بار. یہ اللہ کے گھر کی ایک عظمت ہے کہ اتنے لوگ, اتنا کراؤڈ کسی جگہ پہ جمع ہو اور آپس میں جھگڑا نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن وہاں نہیں ہوتا جھگڑا. اتنا مجمع لاکھوں لوگوں کا اکٹھا ہو گیا, کبھی کسی کا پاؤں آ رہا ہے کسی کے اوپر, کچھ بے کرامی لاشعوری طور پر ہو جاتی ہے. مگر میں یہ دیکھتا رہا, کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے, کوئی کسی سے نہیں لڑتا. کیوں؟ اللہ نے کیا کہہ دیا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں یہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے آیا ہوں, تو میں نے اگر یہاں لڑائی کی تو میرا یہ حج اور میرا یہ عمرہ ضائع نہ ہو جائے. کتنا سکھایا جاتا ہے, لیکن کیا ہے کہ وہاں سے سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ.
بس برداشت وہاں تک کی حد تک تو ہے, پھر یہاں کے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے برداشت بھی سیکھنی چاہیے انسان کو. تو ملتزم پہ جگہ ملے اس کے ساتھ. اور ہاں میں یہ بتا رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹوں, کہ ہمارے جو استاذ ہیں نا ان کا بتا رہا تھا وہ کیسے عمرہ کرتے ہیں. تو اب جب بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے آرام کرنے کے بعد, تو پھر کھڑے ہو کر پہلے دعا کرتے ہیں, بہت لمبی دعا کرتے ہیں. پھر طواف کے ساتھ چکر کیے. طواف کے ساتھ چکروں میں کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. لوگ بےچارے بڑے تکلف کر کے عربی میں گاڑی عربی اور کتابیں ہاتھ میں لے کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. طواف کے دوران کوئی بھی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. طواف میں آپ کچھ بھی نہ پڑھیں, پڑھنا چاہیں تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اور طواف میں آپ کا جو بایاں کندھا ہے یہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے, سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو طواف کرنے کے بعد اب موقع ہے سعی کا, تو وہ صحیح نہیں کرتے. صحیح کے لیے کہ طواف رشت کے دنوں میں تھک جاتا ہے, تو آگے پھر آرام کیا, نماز پڑھی, اپنا جو بھی تلاوت کا معمول ہے. جب ٹانگوں میں اچھی طرح مزید چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو پھر سعی کی. سعی میں یاد رکھو اصل رکن تو ہے 7 چکر. یہ تو بہت آسان ہے, آپ یوں گئے یوں آئے, لیکن جو صحیح میں جو اصل چیز ہے نا وہ ہے دعائیں. کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے صحیح شروع کرنے سے پہلے دعا مانگنا. یہ ہمارے تمام اکابر کا معمول رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سعی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بہت لمبی دعا مانگا کرتے تھے. تو جب سعی شروع کرنی چاہیے تو اس میں قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. کیوں؟ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت ہاجرہ نے چلنا شروع کیا تھا اپنے بچے کی رزق کے لیے, پانی کے لیے, اور اللہ نے اس موقع پر ان کی دعا سنی تھی. اور اپنے بچے, اپنے جو ہے نا حضرت ہاجرہ کے بچے کے لیے وہاں سے جو زمزم کا چشمہ پیدا کیا, ایسا چشمہ کے 3,500-4 ہزار سال ہو گئے اور وہ چشمہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو وہاں اللہ کی ایک رحمت کا جو ہے نا اظہار ہوا تھا. جہاں اللہ کی کوئی رحمت ظاہر ہوئی ہو نا وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایسا چشمہ پھوٹا تھا, تو انسان اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعائیں مانگے. تو وہ کیا کرتے ہیں, 3 چکر لگاتے ہیں. وہ 3 چکر ہمارے اور آپ کے 100 چکروں سے بھاری ہوتے ہیں ان کے. اتنی لمبی لمبی دعائیں. 3 چکر کے بعد پھر آگے آرام کرتے ہیں. کہ اب چوتھے چکر کی سکت نہیں رہی ہے, ٹانگوں میں دم نہیں رہا, ہمت نہیں رہی. اس طرح جا کے ان کا تقریباً 3-4 سے 5 دنوں میں عمرہ مکمل ہوتا ہے. کتنے دنوں میں؟ 4-5 دنوں میں. اور ہم نے بڑوں سے یہ بھی سنا کہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ رہے گا اللہ کو یہ حالت اتنی ہی زیادہ پسند. کیونکہ احرام کی چادروں میں نا انسان کی پرسنالٹی. آپ کسی کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جائیں تو آپ پراپر ڈریس پہن کے جائیں گے. آپ چاہیں گے میں دیکھنے میں اچھا لگوں. کیا خیال ہے؟ شلوار قمیص پہنیں گے, اس کے اوپر شیروانی واسکٹ پہنیں گے, یا پینٹ شرٹ پہنیں گے, ٹائی وائی لگائیں گے اور پھر جائیں گے. چاہے آپ عام معمول آپ کا دھوتی بنیانی کا کیوں نہ ہو. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں رشتہ لینے جا رہے ہیں, ایک چادر نیچے لپیٹی اور ایک اوپر. وہ گیٹ سے ہی بھگا دے گا, گیٹ سے ہی بھگا دے گا آپ. کیونکہ انسان کو اس میں شرم آتی ہے, کندھا کھل جاتا ہے. اب جو 3-4 دن 5 دن احرام میں رہتے ہیں ان کا آپ دیکھیں وہ اوپر کی چادر بھی گر جاتی ہے بعض. پھر احرام میں صابن کا استعمال نہیں ہوتا, اس سے پسینے کی بو. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. تو اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. تو اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری. وہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا, بات بہت لمبی ہو گئی ہے. مدینہ کی حاضری کا اپنا لطف ہے. اگرچہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ہے 1000. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبی نے نماز پڑھے کتنی نمازیں ہیں؟ 1000. اور مسجد حرام میں 1,00,000. تو ثواب کے لحاظ سے تو مسجد حرام کی فضیلت ہے. لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو مدینہ ہی میں حاصل ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ کچھ فضائل ایسے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی مدینہ کے لیے کی ہیں جو مدینہ کے علاوہ کسی جگہ کے لیے نہیں کی, کہیں کے لیے نہیں. وہ دعاؤں پر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا میں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. اور مسجد نبوی کی ہم سب کو اور آپ سے ایک گزارش کہ حج تو فرض ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اللہ سے یہ دعا مانگے زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم رمضان میں عمرہ اللہ ضرور کرائے. صحیح ہے نا؟ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حرم کی تراویح اللہ نصیب فرما دے. حرم کی تراویح, حرمین میں تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا, ایک تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ یہی نازل ہوا ہے. جو مکی صورتیں ہیں
وہ تو وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں, یہی نازل ہوا, یہی پڑھا جا رہا ہے. اور پھر وہ ان ائمہ کی آوازیں بڑی خوبصورت ہیں, بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا نا, وہ بیچارہ بہت بڑا محروم ہے. اس کو تو اسلام کی جو لذت ہے نا, اللہ نے اس 50% لذت سے تو وہ ویسے ہی محروم ہے. اسلام کی جو لذت ہے نا, جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, وہ اصل ہے قرآن میں. قرآن سمجھ. حضرت عمر کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ مانتے ہی نہیں تھے اسلام کو نا, قرآن سنا فوراً متاثر ہوئے, اتنا مزہ آیا ان کو, اسلام قبول کیا. جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے, وہ قرآن سن کے کیا ہے. جو قرآن میں ایسی چاشنی ہے, اس کے مضامین ایسے ہیں. تو اگر کسی کو میرے بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے آدھے مزوں سے وہ محروم ہے, آدھی لذت سے محروم ہے. تو حرم میں تراویح بھی پڑھیں اور پہلے قرآن کہیں سیکھیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ میں وہ وہاں جا کے ارادہ بنا ہے کہ ایک دفعہ تو میں نے 30ویں پارے کا ترجمے کے ساتھ پورا کورس کروایا ہے. وہاں جا کے میرا ارادہ بنا کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ کیونکہ میرے دائیں بائیں لوگ جمائی لے رہے ہوتے تھے تراویح میں, ان بیچاروں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہ سورہ طٰہٰ پڑھی ہے جب شیخ سدیس نے, اتنی خوبصورت پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو واقعہ اس میں بیان کیا ہے, کوہ طور پر گئے اور کیسے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کیسے اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا. اردو میں تو تھوڑی مزہ آئے گا, وہ تو اللہ کے اپنے الفاظ میں مزہ آئے گا, اللہ کے اپنے کلام میں مزہ آئے گا. پھر وہ آیتوں پہ ایسے ٹھہر ٹھہر کے, عرب جب قرآن پڑھتے ہیں نا, کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اسی حساب سے وقف کرتے ہیں, اسی حساب سے آگے آیت پڑھتے ہیں, اسی حساب سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. جو عجمی جب قرآن پڑھے گا تو اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ دھمکی والی آیت ہے یا یہ بشارت والی آیت ہے, یہ خوش ہونے والی ہے یا پریشان ہونے والی ہے. وہ تو بیچارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ سمی اللہ اس طرح پڑھے گا. کبھی افغانستان میں اللہ آپ کو تراویح نصیب فرمائے تو پتہ چلے گا تراویح کیا ہوتی ہے. اسپیڈ ایسی مارتے ہیں کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کی 1 رکعت نکل گئی تھی تراویح کی, ایک پٹھان کی. مجھے اس پٹھان نے واقعہ سنایا, کسی پٹھان نے, ہمارے دوست ہے, کہہ رہے ہمارے محلے میں ایک پٹھان تھا, پگڑی باندھ کے آیا, اس کی 1 رکعت نکل گئی. تو اب اس نے 1 رکعت جب نکلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی امام سلام پھیرے ہم فوراً کھڑے ہو کر جلدی جلدی اپنی رکعت مکمل کرتے ہیں اور اگلی رکعت میں رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں اگلی تو پوری نماز مل جائے. تو وہ جب اس نے, امام نے جو اسپیڈ ماری ہے نا, تو مقتدی کی 1 رکعت نکل گئی تھی. مقتدی نے کیا کیا, امام نے سلام پھیرا, مقتدی بھی پٹھان, اس نے بھی اسپیڈ ماری. اس نے جو اسپیڈ ماری ہے, اس نے کہا میں جلدی سے امام کے سلام پھرنے سے پہلے, رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو جاؤں. لیکن جیسے ہی کھڑا ہوا نا, امام رکوع سے اٹھ چکا تھا. اس نے کہا چلو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں, اس میں ٹرائی کرتے ہیں. اب اس نے شروع کیا, امام اس سے بھی زیادہ اسپیڈ مار رہا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ اگلی رکعت میں پھر یہ جب اس نے سلام پھیر کے کھڑا ہوا, اب تیات پڑھ رہے ہیں نا, امام رکوع میں ہے. اس نے کہا جلدی جلدی پڑھوں میں, سلام پھیروں, اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہنے لگا, امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ. 4-5 نمازیں اس نے پڑھی, اس کے بعد غصے میں اپنی پگڑی اور ایک گالی نکالی امام کو, اور مسجد سے باہر چلا گیا بائیکاٹ کر کے, بولا میں پڑھتا ہی نہیں, ہمیں رکعت ہی نہیں مل رہی ایسی. تو بعض تراویح ایسی بھی, سب نہیں ایسے کرتے, لیکن ایسے بھی ہوتا ہے. تو قرآن تھوڑا سا سمجھیں آپ لوگ, قرآن سمجھیں. انگلش پہ محنت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں. جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کو تو آدھی لذت سے تو وہ محروم ہے اسلام کی. اور ایک دفعہ اللہ سے ضرور دعا مانگے, اللہ کم از کم ایک دفعہ وہاں حرمین کی تراویح نصیب فرما دے, ایک دفعہ کم از کم, اور ایسے کہ میں اس کو سمجھوں بھی کیا کہا جا رہا ہے. ایمان تازہ ہوگا, قرآن کے اتنے پیارے مضامین ہیں, ایمان بڑھتا ہے انسان کو, اور قرآن کی صداقت کا احساس اور بڑھ جاتا ہے. میری یہ کیفیت ہوتی, اپنی کیفیات بتانی نہیں چاہیے, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو. میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی بعض دفعہ کہ دل چاہتا تھا چیخ مار کے نماز توڑ دوں میں, یہ کیفیت ہو جاتی تھی. اور بولوں لوگوں سے کہ یہ اتنا خوبصورت کلام نازل کیا, خدا کی قسم, چیخ مار کے دل چاہتا تھا یہ کہوں کہ اللہ کی قسم یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, یہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ اور اس سے زیادہ اچھے الفاظ کی سلیکشن اور ان کو اس ترتیب سے جوڑنا, اور اتنے خوبصورت مضامین, اتنے پیارے مضامین. جب
شیخ حرم کے امام نے جب سورہ بنی اسرائیل شروع کی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے حقوق پر جو اللہ کا کلام ہے، ماں باپ کے حقوق پر کہ ماں باپ سے کیسے تم نے ڈیل کرنا ہے، اس سے پیارے الفاظ دنیا کی کسی کتاب میں یا کسی رائٹر نے لکھے ہو ماں باپ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تو لے کر آؤ ہمارے پاس، ہمیں دکھاؤ، ہم اس کو پڑھیں۔ ہے ہی نہیں اتنے پیارے الفاظ اور ماں باپ کی اہمیت کو اس خوبصورت انداز سے، اور مضمون کتنا اچھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ عبادت کس کی ہوگی؟ بتاؤ، گورے کے پاس ہیں یہ چیزیں؟ انگریز کے پاس ہیں؟ جاپنیز کے پاس ہیں؟ فرانسیسیوں کے پاس ہیں یہ چیزیں؟ کیا دنیا کی ہندو کے پاس نہیں ہے، عیسائی کے پاس نہیں ہے، سکھ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کی کتابیں آپ اگر پڑھنا شروع کر دیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا کہہ رہی ہیں، ان میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جو پادری ہے نا، جو پڑھ کے سنانے والا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اس پہ عمل کون کرے گا بعد میں؟ ہندوؤں کی اٹھا کے دیکھیں کتاب، عیسائیوں کی اٹھا کے دیکھیں، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کیا ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کیسی خوبصورت تعلیمات ہے اس کی، کتنی پاکیزہ، کیسا پہلے اللہ نے اپنا رشتہ بیان کیا۔ میں ایک بات اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ غیر مسلم اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم کے اخلاق اور اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو اس کا کچھ لگتا نہیں ہے یا دور کا لگتا ہے۔ اللہ کو وہ نہیں مانتے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھائی بہنوں کا رشتے ختم۔ تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ سب سے قریبی جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے۔ سب سے قریبی کون ہے؟ اللہ ہے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد کون ہے؟ والدین ہے۔ اس کے بعد وآتِ ذی القربى حقہ، جو جتنا تمہارے قریب ہو، بھائی بہنوں کا رشتہ سب سے قریب، سب سے قریب، تو ان کو ان کا حق ادا کیا کرو۔ اور آگے حکم دیا ان پہ مال خرچ کرو۔ مال، آج ساری دنیا مال جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے، جمع اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا قریب ہے اس پہ اتنا زیادہ، اتنا۔ صرف تھینک یو اور ہیلو ہائی سے نہیں کام چلے گا۔ لوگ غیر مسلموں کے اخلاق بیان کرتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنا ہیلو ہائی، اتنا تھینک یو۔ میں نے کہا پیسے دیتے ہیں؟ ہے بھائی، میں نے پیسے ویسے نہیں دیتے، ہر آدمی اپنا کماتا ہے۔ ہم یہ اچھے نہیں ہیں، تھپڑ لگاتے ہیں مگر پیسے تو دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیویوں پہ جو جتنا خرچ کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل میں حکم دیا خرچ کرو اس کے اوپر، ورنہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ بیوی بچوں پہ ہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے ذاتی مال میں سے۔ ایک گورا کہنے لگا نا، مسلمان جو ہے نا ظالم ہوتے ہیں، بیویوں کے ٹھکائیاں لگاتے ہیں۔ ایسا کرتے نہیں ہیں لیکن چلو لگا، بالفرض لگا بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مسلمان جتنا خرچ کرتا ہے نا بیوی بچوں پر، اگر اس خرچ کے نتیجے میں وہ زندگی میں 2-4 تھپڑ لگا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم تھپڑ نہیں لگاتے مگر ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے اپنی وائف پر، ایک دھیلا بھی۔ وہ اپنا کماتی ہے اور تم اپنا کماتے ہو۔ اتنا اللہ نے حکم دیا خرچ کرو، خرچ کرو، اب بڑھاؤں گا، میں بڑھاؤں گا۔ اور پھر ان آیتوں پر وہاں عمل بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان حرم میں لگتا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا دسترخوان مدینہ میں لگتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا دسترخوان وجود میں نہیں آیا۔ اور مدینہ میں، حرم تو چونکہ گول ہے نا، گول، تو ڈسپلن کو برقرار رکھنا مشکل ہے وہاں پہ۔ وہاں تو آدمی جب ایک دروازے داخل ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں آیا کہاں سے تھا، جانا کدھر کو ہے، میں نے تو گول گول گھوم رہا ہے وہ۔ لیکن مدینہ چونکہ گول نہیں ہے تو مدینہ میں جو دسترخوان لگتے ہیں، میں جس کے گھر ابھی رہا ہوں مدینہ میں، ویسے تو ہوٹل تھا لیکن ہمارے ایک دوست تھے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا عرب کے ہاں جاب کرتا ہوں۔ کیا جاب ہے؟ افطاری کا دسترخوان لگانا، پبلک کو گھسیٹ کے لانا، یہ جاب ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بندے رکھے ہوئے عربوں نے کہ بھائی یعنی دسترخوان لگانے، اس پہ دسترخوان بھی اپنا، اس پہ ساری روٹی، دہی، پنیر، کھجور، جو ان کی خوراکیں ہیں۔ پکوڑے نہیں تھے، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس۔ یہ ساری باتیں اب دیجیے گا، مگر وہی ہے نا، ایک آدمی لاہور والا گیا نا مکہ مدینہ، اللہ مکہ کنا سونا مکہ تے کنا سونا مدینہ، پر لاہور ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں تھیں مگر پکوڑے نہیں تھے۔ میں نے جب وہاں افطاری میں ایک بات صاحب سے ذکر کیا، وہ میرے لیے سموسہ لے آئے۔ میں نے جب سموسہ کھایا میں نے کہا یہ ہمارے اسٹائل والا سموسہ نہیں ہے، ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہری مرچ آئے اس کے اندر اور ایک دم جو ہے نا 14 طبق روشن ہو جائے۔
تو یہ والا نہیں ہے. خیر, تو پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں, بندے رکھے ہوئے, یار ادھر لے کر آؤ, اس کو بٹھاؤ یہاں پہ. کتنا خرچ کرتے ہیں. کھجوریں کوئی سستی تھوڑی ہیں, آپ کبھی مدینہ کی مارکیٹ سے جا کے خرید کے دیکھیں, اتنی مہنگی مہنگی کھجوروں کے ڈبے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انہی آیات کو سننے کا اثر تو ہے کہ کھلاؤ مخلوق کو, کھلاؤ, تبھی تو اس کی مسلمان کی سخاوت نظر آتی ہے. اور پاکستانی بھی ہیں اس میں بہت. وہاں مجھے بتایا یہاں کے بڑے بڑے تاجر ہیں وہاں پہ, جنہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے دسترخوانوں کو. آپ ان کے ملازمین سے پوچھیں کون ہے. ایک لفظ تو کل میں نے, جب کل کی بات بتا رہا ہوں, کل افطاری وہی تھی مسجد نبی میں, تو وہ میرے جذبات جو ہے نا قابو میں نہیں رہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں جس کے ہاں وہ ہوتے ہیں نا دسترخوان لگاتے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہیں, پاکستانی کمپنیاں بھی, پاکستانی بھی کچھ کمپنیاں ہیں جن کے لوگ جو تاجر ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو وہ بتاتے نہیں ہیں. تو وہ ان سے پوچھو تو کیا کہتے ہیں, یہ نبی کا دسترخوان ہے. یہ کس کا دسترخوان ہے بھئی؟ یہ نبی کا ہے. تم آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, نبی کے روضے پہ, بس یہ کیا سمجھ کے کھاؤ کہ یہ نبی کی طرف سے تمہاری جو ہے نا میزبانی. کتنا اخلاص ہے, کتنی للہیت ہے, کیسی سخاوت ہے. میرا بعض لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے وہاں اپنی افطاری خرید کے کھائیں گے, ہم کسی کا کیوں کھائیں, لیکن وہاں جا کے آدمی یہ کر نہیں سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کھاؤں گا تو یہ تو ضائع ہو جائے گا سارا, ضائع ہو جائے گا سارا. تو اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے, خرچ بھی کر رہے ہیں وہاں لوگ. تو یہ سب قرآن کی مبارک آیتیں ہیں. یہ اگر ہم سب ان آیتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں, آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال نہ کھایا کرو, کمزوروں کا مال نہ, اس کی وراثت دیا کرو پوری. یہ چیزیں میرے بھائی کسی غیر مسلم قوم کے پاس نہیں ہے, تبھی ان کا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اولاد کو غربت کا سبب مت سمجھو. اولاد کو انہوں نے نسلیں روک دی, دل تنگ ہو گئے, ایک بچہ دو بچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہو گئے تو میرا کھا نہ لے کہیں. اللہ نے کیا فرمایا, اولاد بھی میں دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں جو بتا رہا ہوں, شیخ حرم کے امام نے جو آیتیں پڑھی, نحن نرزقکم وایاہم, جو اللہ اس اولاد کو پیدا کر رہا ہے جیسے اس نے تمہیں کھلایا وہ اس کو بھی کھلائے گا. آج مسلمان کبھی یہی نظریہ بن گیا, میرے بچے ہو گئے تو کیا ہو جائیں گے, میں غریب ہو جاؤں گا. تبھی ان کی سمٹتی جا رہی ہے, نسل سمٹ رہی ہے, جس سے خاندان برباد ہو رہے ہیں, نسل سمٹ رہی. میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے جب افطاری میں مدینہ میں جو آخری افطاری تھی, تو میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی. یہ خدا نخواستہ شو مارنے کے لیے نہیں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں صرف ایک نعمت کے طور پر کہ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے, ورنہ میں بھی ماحول سے متاثر ہوتا اور یہ حالت نہ ہوتی جو میں وہاں دعا مانگ رہا تھا. تو میں نے جب واپسی تھی میری افطاری کے بعد, تو میں نے اللہ سے دعا مانگی اپنے تمام بچوں کا نام لے کے. ایک تو ہول سیل کے حساب سے ہوتا ہے نا, اللہ میرے سارے بچوں کو نیک صالح بنا. ایک ہوتا ہے بچوں کا نام لے کے. تو میں نے اب نام لینا شروع کیا. اس کے بعد پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ یہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے مجھے اتنی اولاد عطا فرمائی کہ نام لینے میں ٹائم لگ رہا ہے, ٹائم لگ رہا ہے. اور یہ کیوں, یہ تو نعمت ہے خدا کی قسم. بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں, اور کثیر تعداد میں ہوں, تو نعمت ہے. ایک ایک بچہ بھی قیامت کے دن آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اگر ایک سدھر جائے, ایک بھی سدھر جائے. ہم جب جاتے ہیں حرمین میں یا دعا کبھی بھی مانگتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی پر درود اپنے لیے, پھر اس کے بعد سب سے پہلے کس کے لیے, اپنے والدین کے لیے شروع کرتے ہیں. تو آپ کی اولاد ہوگی تو وہ بھی سب سے پہلے کس کے لیے مانگے گی, آپ کے لیے دعا مانگے گی. تو جب میں نے یہ کہا نا, میں نے کہا اے اللہ تیرا کتنا فضل ہے, تو نے علم کے راستے پر لگا دیا جس سے تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کتنے ماشاءاللہ اولاد دے دی تو نے, ابراہیم, یوسف, اسماعیل اور یحییٰ, اور یہ سب کے نام لے رہا ہوں. تو یہ کس کا, اللہ کا فضل ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا اے اللہ جو لوگ علم سے دور ہیں وہ بیچارے کتنے برکتوں سے محروم ہیں, بیچارے اولاد ہی نہیں. تمہاری ایک دو بچے ہوں گے, تم کیا ان کو کس فیلڈ میں بھیجو گے. میرے والد صاحب, ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے, تو 2-3 کاروبار میں لگ گئے, ایک مدرسے میں آ گیا, 2 مدرسے میں آ گیا. اگر ایک آدھ ہوں گے تو کس کو کاروبار کراؤ گے, کس کو مدرسے میں بھیجو گے. وہ تو اگر مدرسے میں بھیج دو گے تو گھر کون سنبھالے گا. مولوی دعا تو مانگ سکتا ہے, گھر تھوڑی سنبھالے گا بیچارہ. گھر معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا بھی ضروری ہے, معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. تو اولاد کثرت سے ہوتی ہے, سارے شعبے زندہ کر سکتے ہو آپ, سارے شعبے دین کے. اور پھر جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ
چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے تو بڑا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے. ڈھیر سارے اکٹھے نہیں پالنے پڑتے انسان کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنے بوجھ کہاں سے پالیں گے, کیسے ہوگا. بھائی وہ آپ کے ساتھ, اب میں گھر کے جتنے کام کرتا ہوں بچے بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. اب تو میں بیٹھے بیٹھے 2-3 تھپڑ لگا تو جا بیٹھ ٹماٹر لے کر آ. اب تک تو ٹماٹر میں ہی لاتا رہا ہوں. اب جیسے ہی تھوڑے تھوڑے پر نکلنا شروع ہو گئے چوزوں کے, تو اب باپ پھر گھر میں بیٹھ کے یہ تھوڑی کہ اب میں ہی ٹماٹر لاؤں گا, میں ہی آلو لاؤں گا. تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. افطاری پہ دسترخوان پہ آگے بیٹھ جاتا ہے, یہ چاہیے یہ چاہیے, چل نکل شاباش, یہ لے کر آ, وہ لے کر آ, یہ کر وہ کر. تو میں آپ سے خدا نخواستہ شو مارنے کے لیے نہیں, اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹ جائے کسی سے تو اس کی جو ہے نا وہ ساری نعمتیں 2 منٹ میں چھن جاتی ہیں اس سے. خدا نخواستہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ اس کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہودی نے اور خاندانی منصوبہ بندی والوں نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ نسل کیوں روک رہے ہیں, تاکہ اسلام دنیا میں نہ پھیلے, کیونکہ ان کی اپنی نسلیں بڑھ نہیں رہی ہیں, اپنا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی تباہ ہو جائے. یہ مسلمان پھیل رہے ہیں, ہم سمٹ رہے ہیں, تو اسلام غالب آ جائے گا. اس لیے یہ ساری کہ عورتوں کی صحت یہ ہوتی ہے تو فلانا ہوتا ہے تو ڈمکانا ہوتا ہے, یہ جو ہے نا وہ بنا کے انہوں نے وہ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. تو یہ بتانے کے لیے دعا تو مانگو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بشارت دی, ہم نے اس کو بشارت دی, اسحاق کی بشارت دی, اسماعیل کی بشارت دی, ہم نے یعقوب کی. یہ تو اولادوں کی بشارتیں اللہ دے رہے ہیں. اب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب بشارت دے رہے تھے تمہیں اسماعیل بھی ملیں گے, اسحاق بھی ملیں گے, یعقوب بھی, ابراہیم السلام کہتے ہیں یا اللہ اس بڑھاپے میں اب میں کہاں سے بچے پالوں گا, ٹینشن ہے بھائی, ٹینشن ہوگی خام خواہ کی, اب میں اپنا پیٹ پال لوں, اپنی بیوی کو کھلا لوں, یا میں اس بچے کے بڑھاپے میں. تو یوں نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے, یہی کہا اللہ اولاد نعمت ہے تو دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی اور بتا دو, آخری بات, بس وہ بالکل آخری ہے, بالکل لاسٹ, تاکہ پتہ چلے کہ دلیل سے بات کرتا ہوں میں. ہم مکہ میں تھے حرم میں, تو وہاں مولانا مکی صاحب کا بیان ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا, بڑے بزرگ ہیں. ان کے بیٹے تھے, ان کی ہمارے استاذ نے دعوت کی, مولانا مکی صاحب کے بیٹے کی, اکلوتے بیٹے ہیں ان کے, تو بڑی شخصیت ہیں. جب وہ دعوت پہ آئے, دسترخوان لگا, کھانا کھایا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ, ادھر اس طرف ہمارے استاذ بیٹھے ہوئے تھے جو میزبان تھے. وہ جو مولانا مکی صاحب کے بیٹے تھے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ شادی نہیں کر رہے کافی عرصے سے, کہ وہ یہی کہتے ہیں شادی بڑی ٹینشن ہے یار, چھوڑو کیا مسئلہ ہے یہ وہ. تو اب ہمارے استاذ نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ اکیلے زندگی نہ گزاریں, آپ نکاح کر لیں. وہ اس پہ دلائل دے رہے تھے کہ نہیں بڑے بکھیڑے ہیں, میری بوڑھی والدہ ہیں, میری بیوی کی ان سے نہ بنی تو کیا ہوگا, جھگڑے ہوں گے, میرے بوڑھے والد ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہے, تو آج کل کی عورتیں خدمت تھوڑی کریں گی, جب وہ نہیں کرے گی خدمت تو مجھے میٹر گھومے گا, ٹھیک ہے نا, اور میں پھر پھڈا کروں گا, میں جھگڑا کروں گا. اب اللہ نے بس میں اب سکون سے ایسی زندگی گزاروں. اب وہ دلائل دے رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, کو پتہ ہے میرے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں, وہ جھگڑے ہوں گے. ہمارے استاذ نے مجھے کہا کہ آپ کچھ بولیں, ویسے تو بڑے بولتے رہتے ہیں ہر وقت, لیکن استاذوں کے سامنے تو نہیں بولتا نا انسان, بڑوں کے سامنے خاموش رہنا چاہیے. آپ کو کوئی بات آتی بھی ہو تو نہ بولیں, یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہوتی ہے, یاد رکھو. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ آئے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, دوسرا وہ بتا رہا ہے, وہ یہ بتانا چاہتا ہے مجھے بھی آتا ہے. بھئی آپ کو آتا ہے تو آپ بعد میں بتا دینا. وہ استاذ اگر غلطی بھی کر رہا ہو تو اس کو نہ ٹوکیں, اس کو بعد میں الگ سے لے جا کے حضرت آپ نے یوں بتایا لیکن میری تحقیق جو ہم نے تو سنا وہ تو ایسے, پھر وہ خود ہی رجوع کر لے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم چپ, انہوں نے پھر مجھے خود ہی کہا کہ آپ بولیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا بھئی دیکھیں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, ساس بہو کے جھگڑے تو ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں, کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے کہا نکاح کرو, جھگڑے تو ہوتے رہیں گے. پھر بھی میں نے کہا آپ کے ابو نے بھی آپ کی والدہ سے نکاح کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اللہ نے آپ دنیا میں لائے. اگر آپ کے ابا بھی یہ سوچ کے نکاح نہیں کرتے کہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے اولاد تو مل گئی ہے نا, اولاد تو ہے, بیوی نہیں ہے, تو اولاد تو ہے نا میری, یہ تو اولاد ہی نہ ہوتی. میں نے کہا اور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح بہرحال بحث مباحثہ چلتا رہا. تو پھر انہوں نے دلیل دینا شروع کی. پھر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو مولوی صاحب ہے نا, میرے بارے میں کسی نے ان کو کہا آپ ایک کی بات کر رہے ہیں تو 4 کے قائل ہیں. تو وہ ایک دم غصے میں 4 2 3 یہ کہاں سے. پھر بتایا انہوں نے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں بچوں میں آپس میں, اور بیویوں میں جھگڑے, اور زندگی عذاب بن جاتی ہے. پھر مثال دی انہوں نے, دیکھو یعقوب علیہ السلام, انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں, تو ان کے پہلی بیوی کے بچوں نے
دوسری بیوی کے بچے جو یوسف علیہ السلام تھے اس کو کنویں میں جا کے پھینک دیا. اتنی جیلسی ہوتی ہے سوتیلوں میں. یعنی یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی گھر میں فساد سے, یعنی وہ یہ فساد روک نہیں سکے. دلیل سمجھ میں آئی؟ اتنے بڑے پیغمبر یعقوب علیہ السلام جو عبادت گزار اور ظاہر عدل کی طاقت اور کتنا روب ہوگا, وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور ایسی جیلسی بچوں میں کہ وہ ایک دوسری بیوی کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا انہوں نے جا کے. اب سب کہہ رہے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. میں نے کہا مجھے تو بولنے دیں کچھ, ابھی ہم تھوڑی بولے ہیں. تو میں نے ان سے کہا مجھے یہ بتائیں, یعقوب علیہ السلام, اگر آپ ان سے, تو میں نے یوں نہیں کہا آپ کی تقریر سن لیتے ہو تو بے ادبی ہو جاتی, دل چاہ رہا تھا, لیکن خیر. میں نے ان سے کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان دلائل سے متاثر ہو کر دوسری نہ کرتے تو یوسف ملتے ان کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر یعقوب علیہ السلام کہتے جھگڑے ہوں گے, بچے گئے اس کو کنویں میں پھینک دیں, یوسف ملتے کہ نہیں ملتے؟ نہیں ملتے. تو پتا چلا یہ جھگڑے اپنی جگہ, پھٹے بازیاں اپنی جگہ, لیکن اس کی جو برکتیں ہیں ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انبیاء نے بھی یہ سب پھٹے بازیاں برداشت کی ہیں, پھر بھی اولاد ہوئی ہے, ان کی نسلیں چلی ہیں. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی نسل ہونی چاہیے آگے. برما میں نے بیان کیا, میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا تم لوگ کیوں مسلمان ہو, کیا کسی نے تبلیغ کی ہے تمہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ تمہارے ماں باپ نے نکاح کیا اور اولاد ہوئی ہے. آج تمہارے ماں باپ چلے گئے, اسلام دنیا میں اولاد کی وجہ سے قائم ہے. تو جو کنورٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اسلام جو زندہ ہے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کے اولاد, آج میرے والد دنیا میں نہیں ہے لیکن اسلام تو ہے نا, اس لیے کہ میں ہوں, آپ ہیں, آپ کے والدین نہیں ہیں لیکن آپ ہیں ان کی جگہ. تو اسی طرح ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اب ہماری اگر نسل آگے بڑھے گی اور جتنی زیادہ ہوگی اسلام اتنا ہی میجورٹی میں آئے گا, اتنا ہی غالب آئے گا اسلام. یہ بہت بڑی ایک فلسفہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو جو اصل بات تھی میں بس وہ بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تبھی چونکہ اب اللہ پہ نظر نہیں ہوتی تو پریشان, ڈرگس لے رہے ہیں, ٹینشن کے مریض بنے ہوئے, ہائے کہاں سے کھلاؤں گا, ہائے کیا ہوگا, ہائے 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 کرے. اور اللہ پہ نظر کو, بھائی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ختم ہو گئی بات کہ اللہ کھلائے گا. اگر کسی وقت فاقہ ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ کبھی فاقہ کرتا ہے تو اگلی دفعہ ڈبل بھی کھلا دیتا ہے, تو اللہ کھلائے گا. تو یہ اللہ پہ اعتماد آ جاتا ہے, سکون اطمینان آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف میں بولتے ہیں کہ اعتکاف سے پہلے نہا لو, بال کنگا کر لو, کیونکہ سب منع ہے, لیکن آج کل گرمی اور لوڈ شیڈنگ ہے تو پھر کیا کریں؟ جمعے کے دن تو نہا سکتے ہیں, اور ویسے اگر گرمی بہت واقعی شدید ہو رہی ہے اور پسینہ بہت نکلتا ہے, پسینے کی بدبو بھی آئے گی, سارے متاثر ہوں گے اس سے, اور مسجد کا تقدس بھی خراب ہوگا, تو اس کے لیے اگر کچھ ایسا کر لیں نا, یہاں کوئی ٹب شب لا کے رکھ دیں مسجد کے اندر, تاکہ مسجد سے باہر نکلنا کی وہ بھی نہ ہو, تو کوئی ٹب رکھیں, بڑا سا منگوا لیں, دھوتی پہنے تھوڑا گاؤں کا مزہ لینا, دھوتی پہن کے اس میں بیٹھیں, برف کا پانی منگوائیں اور انہیں دوسرے موتقف سے کہیں میرے سر پہ ڈال. جب وہ ڈالے گا, جتنی مگے آپ کے سر پہ ڈالے گا تو بدلے میں آپ اس کو ٹب میں بٹھا کے اتنے اس کے سر پہ ڈال دیں, اور وہ صابن سے آپ کی مالش بھی کر دے گا. تو یہ طریقہ ہے, اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. تو مسجد کے اندر کوئی کوشش کریں ٹب وغیرہ ہو, یہاں وہ رکھا ہوا نا بیسن, سر تو اسی میں دھو سکتے ہیں, کیونکہ واقعی 2 منٹ میں پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت بدبو آئے گی. تو انتظامیہ سے ہم بھی کہتے ہیں, آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا ٹب کا انتظام ہو جائے مسجد کے اندر, اس کے اندر بیٹھے, پانی اسی میں جمع ہو جائے گا, تو جو آدمی معتکف نہیں ہے وہ ٹب لے جا کے باہر پھینک دے گا. اس طرح سے غسل بھی ہو جائے گا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. رمضان میں روزے پورے کرنے کے لیے جو خواتین مینسز روکنے کی دوائیں استعمال کر سکتی ہیں, ہاں جائز ہے, مگر صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے اس. سبحانک اللہم. کل سے انشاءاللہ آدھی تراویح میں پڑھاؤں گا, اگلے جو ہے نا آدھا پارا, ابھی تو تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.